السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم سامعین، گزشتہ ویڈیو میں ہم نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کے بارے میں دیکھا تھا اور سنا تھا، اور آج بھی حضرت موسیٰ علیہ السلام کے بارے میں ہی ہم کچھ گفتگو کریں گے۔ آج جو بحث ہوگی، جو گفتگو ہوگی، وہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اللہ رب العزت نے کیسے کتاب عطا فرمائی اور کیسے حضرت موسیٰ علیہ السلام سے اللہ رب العزت نے کلام فرمایا۔ یہ ساری چیزیں آج ہم جاننے کی کوشش کریں گے۔ اگر آپ ہمارے چینل برکات قرآن پر نئے ہیں تو چینل کو ضرور سبسکرائب کریں اور اسے لائک اور شیئر بھی کریں تاکہ دوسرے لوگ بھی اس سے فائدہ اٹھا سکیں۔ آئیے اسے سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں۔ اللہ رب العزت قرآن پاک سورہ اعراف میں ارشاد فرماتا ہے، وَوَاعَدْنَا مُوسَىٰ 30 لَيْلَةً، اور ہم نے موسیٰ سے 30 رات کا وعدہ کیا۔ وَأَتْمَمْنَاهَا بِعَشْرٍ، پھر ہم نے اس میں 10 کا اضافہ کیا۔ فَتَمَّ مِيقَاتُ رَبِّهِ 40 لَيْلَةً، تو تمہارے رب کی معینہ مقدار مکمل ہوئی، مکمل 40 راتوں میں۔ اللہ رب العزت نے حضرت موسیٰ علیہ السلام جب فرعون کے پاس تھے، یعنی مصر میں تھے، تو بنی اسرائیل سے، اپنی قوم سے یہ وعدہ فرمایا تھا کہ جب اللہ رب العزت تمہارے دشمنوں کو ہلاک کر دے گا، اس وقت اللہ رب العزت تمہیں ایک کتاب عطا فرمائے گا جس میں ہدایات ہوں گی اور جس میں تمہارے لیے رہنما اصول ہوں گے۔ تو اللہ رب العزت نے جب بنی اسرائیل کو نجات دی، اس کے بعد پھر حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اللہ رب العزت نے بلایا تاکہ ان کو وہ کتاب عطا کی جائے۔ یہی سے ایک بات سمجھ میں آتی ہے جو صوفیہ اکرام بیان کرتے ہیں کہ وہ چلہ کشی کرتے ہیں 40 دن کی۔ وہ اسی آیت سے بنیادی سورس وہ یہی آیت ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اللہ رب العزت نے 40 دن تک عبادت اور ریاضت کرنے کا حکم دیا۔ اس کے بعد پھر اللہ رب العزت نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو توریت عطا فرمایا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام فرماتے ہیں، وقال موسیٰ لأخیہ ہارون، موسیٰ نے اپنے بھائی ہارون سے کہا، اخلفنی فی قومی، کہ تم میری قوم میں میرے جانشین بن جاؤ، میرے خلیفہ بن جاؤ، وَأَصْلِحْ، اور تم ٹھیک ٹھیک کام کرو، وَلَا تَتَّبِعْ سَبِيلَ الْمُفْسِدِينَ، اور تم فسادیوں کے راستے پر نہ چلو، جو برا کام کرے ان کے راستے پر نہ چلو۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اپنے بھائی ہارون علیہ السلام سے یہ تاکید فرمائی کہ تم راہ راست پر رہنا اور لوگوں کے درمیان صلح کرانا، ان کے درمیان ان کی اصلاح کرنا، اور میری تم جانشین بن جانا۔ اگر کوئی برا کام کرے تو ان کی اتباع نہ کرنا۔ وَلَمَّا جَاءَ مُوسَىٰ لِمِيقَاتِنَا وَكَلَّمَهُ رَبُّهُ، اور جب موسیٰ ہمارے مقرر کیے ہوئے وقت پر آئے، وَكَلَّمَهُ رَبُّهُ، اور ان کے رب نے کلام فرمایا۔ یہاں پہ ایک بہت لطیف بات ہے کہ اللہ رب العزت یہاں فاعل ہے۔ فاعل سے مراد یعنی اللہ رب العزت نے بات کی۔ موسیٰ علیہ السلام نے تو بات کی ہی، لیکن جو لہجہ بتا رہا ہے وہ یہ کہ اللہ رب العزت نے شروعات کی۔ تو یہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے لیے بڑے فخر کی بات ہے۔ وہ اللہ کے نبی تھے اور یہ بات کرنا تو حضرت موسیٰ علیہ السلام کے لیے بہت بڑی بات تھی۔ اس کے بعد رب فرماتا ہے، قال ربی ارنی انظر الیک، جب حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اللہ رب العزت سے کلام فرمایا تو ان کے دل میں خواہش پیدا ہوئی، شوق پیدا ہوا۔ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا کہ اے رب، اے میرے رب، ارنی انظر الیک، تو مجھے دکھا، میں تجھے دیکھنا چاہتا ہوں، میں تجھے دیکھنا چاہتا ہوں۔ قال لن ترانی، اللہ رب العزت نے فرمایا نہیں، تم ہرگز مجھے دیکھ نہیں سکتے، تمہاری آنکھوں میں، تمہاری بینائی میں اتنی صلاحیت، اتنی قوت نہیں ہے کہ تم مجھے دیکھ سکو۔ وَلَكِنِ انظُرْ إِلَى الْجَبَلِ، لیکن اللہ رب العزت حضرت موسیٰ علیہ السلام سے پیار کرتے تھے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام ایک جلیل القدر نبی تھے، اللہ کے ولی تھے۔ تو اللہ رب العزت نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی اس ریکویسٹ پر فرمایا، وَلَكِنِ انظُرْ إِلَى الْجَبَلِ، کہ تم اس پہاڑ کی طرف دیکھو، اس پہاڑ کی طرف دیکھو، فَإِنِ اسْتَقَرَّ مَكَانُهُ، تو اگر وہ پہاڑ اپنی جگہ پر ٹھہر جاتا ہے، جب میں اپنا تجلی اس میں ڈالوں اور وہ پہاڑ اس میں ٹھہر جاتا ہے، ریزہ ریزہ نہیں ہوتا ہے، فَسَوْفَ تَرَانِي، تو تم عنقریب مجھے دیکھ لو گے، تم مجھے دیکھ سکو گے۔ فَلَمَّا تَجَلَّى رَبُّهُ لِلْجَبَلِ، تو جب ان کے رب نے پہاڑ پر تجلی ڈالی، نور ڈالا، جعلہ دکا،
تو اس پہاڑ کو اللہ رب العزت نے، اس تجلی نے ریزہ ریزہ کر دیا۔ وَخَرَّ مُوسَىٰ صَعِقًا، اور حضرت موسیٰ علیہ السلام بے ہوش ہو کر گر پڑے۔ اللہ رب العزت کی تجلی وہ عظیم الشان اور سخت پہاڑ نہ لا پائی، نہیں ٹک پائی اپنی جگہ پر، وہ پہاڑ ریزہ ریزہ ہو گیا۔ تو اللہ رب العزت اسی کو دیکھ کر حضرت موسیٰ علیہ السلام بے ہوش ہو کر گر پڑے۔ اس کے بعد اللہ رب العزت ارشاد فرماتا ہے فَلَمَّا أَفَاقَ، جب ان کو ہوش آیا، قَالَ سُبْحَانَكَ تُبْتُ إِلَيْكَ، حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا کہ اللہ تیری بڑائی ہے، تیری پاکی ہے، تُبْتُ إِلَيْكَ، میں تیری طرف توبہ کرتا ہوں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو احساس ہوا کہ شاید میں نے کوئی غلطی کر دی ہے، مجھے نہیں کہنا چاہیے تھا، اس لیے حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا تُبْتُ إِلَيْكَ، اے اللہ میں تیری بارگاہ میں توبہ کرتا ہوں۔ وَأَنَا أَوَّلُ الْمُؤْمِنِينَ، اور میں سب سے پہلا مومن ہوں، یعنی میری امتیوں میں سب سے پہلا مومن ہوں، اے اللہ میں تیری عبادت کرتا ہوں، تجھ پر ایمان رکھتا ہوں۔ قَالَ يَا مُوسَىٰ إِنِّي اصْطَفَيْتُكَ عَلَى النَّاسِ، اللہ رب العزت نے فرمایا کہ اے موسیٰ میں نے تمہیں تمام لوگوں کے درمیان سے اپنی رسالت اور اپنے کلام کے ساتھ میں نے تمہیں چن لیا ہے، تمہیں پسند کر لیا ہے۔ جو اس وقت جتنے بھی لوگ تھے، تو اللہ رب العزت نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اپنی نبوت عطا فرمائی اور اپنے کلام سے مشرف فرمایا۔ تو یہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے لیے بہت فخر کی بات تھی۔ فَخُذْ مَا آتَيْتُكَ وَكُن مِّنَ الشَّاكِرِينَ، تو اللہ رب العزت نے فرمایا اے موسیٰ جو میں تمہیں دوں، جو تمہیں عطا کروں، اس کو تم لے لو، وَكُن مِّنَ الشَّاكِرِينَ، اور شکر گزار بندوں میں سے ہو جاؤ۔ اللہ رب العزت نے حضرت موسیٰ علیہ السلام سے فرمایا۔ اس کے بعد فرماتا ہے وَكَتَبْنَا لَهُ فِي الْأَلْوَاحِ مِن كُلِّ شَيْءٍ مَوْعِظَةً وَتَفْصِيلًا، اور ہم نے ان کے لیے، یعنی حضرت موسیٰ علیہ السلام کے لیے اور ان کی قوم کے لیے، تختیوں میں ہر چیز کی نصیحت ہم نے لکھ دی۔ اللہ رب العزت نے ان تختیوں پر ہر چیز کی نصیحت اور ہر چیز کی تفصیلاً لکل شیء، ہر چیز کی تفصیل لکھ دی۔ فخذھا بقوہ، تو اے موسیٰ تو تم اس کو مضبوطی سے پکڑو، اس کے تئیں، توریت کے تئیں تمہارے اندر، تمہاری قوم کے اندر کوئی غفلت نہیں ہونی چاہیے۔ وَأْمُرْ قَوْمَكَ يَأْخُذُوا بِأَحْسَنِهَا، اور تم اپنے قوم کو حکم دے دو، اپنی قوم کو بتا دو کہ وہ اس کی بہترین باتوں پر عمل کریں۔ اللہ رب العزت نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو توریت عطا فرمایا تھا، تو اس کا ایک ایک حرف بہت ہی عظیم ہے، اور ہر ایک لفظ، ہر ایک حکم قابل عمل ہے، قابل عمل نہیں بلکہ ضروری ہے۔ لیکن ان تمام احکام میں اللہ رب العزت نے درجے رکھے ہیں، کچھ احکام فرض تھے، کچھ مباح تھے، کچھ مستحب تھے، کچھ ضروری تھے۔ تو اللہ رب العزت نے حکم دیا کہ اے موسیٰ تم اپنی قوم کو حکم دے دو کہ اس کے احسن پر عمل کریں، اس کی بہترین باتوں پر عمل کریں۔ اس کے بعد رب فرماتا ہے سَأُورِيكُمْ دَارَ الْفَاسِقِينَ، اے موسیٰ ان قریب میں تمہیں فاسقوں کا گھر دکھاؤں گا، فاسقوں کے در دکھاؤں گا۔ اور ان سے مراد یا تو فرعون ہے، فرعون کی قوم اور ان کے جو گھر تھے جن کو اللہ رب العزت نے تباہ کر دیا تھا، یا پھر وہ گھر ہیں جو عمالقہ کے تھے جن کو اللہ رب العزت نے پہلے ہلاک کیا تھا، یا ان سے پہلے جو قومیں تھیں، حضرت شعیب علیہ السلام، حضرت نوح علیہ السلام کے جو آثار اور جو نشانیاں تھیں ان کو دکھانے کی بات ہو رہی ہے۔ اس کے بعد اللہ رب العزت بہت ہی اہم آیت ارشاد فرماتا ہے جو ہم سب کے لیے قابل عبرت ہے۔ اللہ رب العزت ارشاد فرماتا ہے سأصرف عن آیاتی الذین یتکبرون فی الارض بغیر الحق، ان قریب میں اپنی آیتوں سے ان لوگوں کو پھیر دوں گا، ان لوگوں کی توجہ کو ہٹا دوں گا جو تکبر کرتے ہیں زمین پر بغیر کسی حق کے۔ انسان جو زمین پر بغیر کسی حق کے وہ تکبر کرتے ہیں، اللہ رب العزت ان سے اپنی آیتوں کو دور فرما دے گا اور اپنی آیتوں سے ان کی توجہ کو ہٹا دے گا۔
उसके बाद रब फरमाता है वइन यरौ कुल्ल आयतिन ला युमिनू बिहा, अगर वो हर निशानी को देख लें, हर एक एक निशानी को देख लें, तब भी वो ईमान ना लाएं। अब आप सोचें, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त पर ईमान लाना मुसलमानों के लिए कितना अहम है, मुसलमानों के लिए कितना इम्पोर्टेंट है। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त, अगर कोई शख्स तकब्बुर करता है, घमंड करता है, तो उनसे अपनी निशानियों को फेर देता है, फिर उसको लगता नहीं है कि मैं कुछ गलत कर रहा हूँ या नहीं। हर एक काम अगरचे वो बुरा हो, वो उसको अच्छा ही लगता है, उसको बुरा नहीं लगता है, इसलिए कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त उससे अपनी निशानियों को दूर फरमाया हुआ होता है, अपनी निशानियों को फेर दिया होता है। रब फरमाता है वइन यरौ कुल्ल आयतिन, अगर वो हर निशानी को देख लें, हर आयत को देख लें, ला युमिनू बिहा, फिर भी वो ईमान नहीं लाएंगे, उनके दिलों पर इतने पर्दे पड़ जाएंगे। वइन यरौ सबील रुश्द, और अगर वो हिदायत के रास्ते को देख लें, हिदायत के रास्ते को देख लें, ला यत्तखिदूहा सबीला, उसको वो रास्ता ना बनाएंगे। अगर उनको नज़र आए कि हाँ ये रास्ता सही है, हाँ ये रास्ता फलाह व ज़फ़र का रास्ता है, ये निजात का रास्ता है, फिर भी वो उस रास्ते को अपना रास्ता नहीं बनाएंगे। कौन लोग हैं वो? वही लोग हैं जो तकब्बुर करते हैं। तो तकब्बुर करने वालों को अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त निशानियाँ दिखाता ही नहीं है, और अगर देख लें तो उस पर वो ईमान नहीं लाते हैं। वइन यरौ सबीलल गय, और अगर वो गुमराही के रास्ते को देखते हैं, यत्तखिदूहा सबीला, तो उसको वो अपना रास्ता बनाएंगे, यानी उनकी गुमराही मुतय्यन हो चुकी होती है। और इसकी वजह क्या है? रब फरमाता है ज़ालिका बिअन्नहुम कज़्ज़बू बिआयातिना, इसकी वजह यह है कि उन्होंने हमारी निशानियों को झुटलाया, उनकी तकज़ीब की। अल्लाह ने जो कुरान नाजिल किया, कायनात में इतनी निशानियाँ रखी, इन निशानियों को उन्होंने झुटलाया कि कोई खालिक नहीं है, कोई मालिक नहीं है, हमें दोबारा उठाया नहीं जाना है। इसी वजह से अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने उनसे अपनी आयतों को फेर दिया। वकानु अन्हा गाफिलीन, और वो उन आयतों से, उन निशानियों से गाफिल थे, इसी वजह से अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने उनसे अपनी आयतों को फेर दिया। उसके बाद रब फरमाता है वल्लज़ीन कज़्ज़बू बिआयातिना वलिक़ाइल आखिरति, और जिन्होंने हमारी आयतों को, हमारी निशानियों को झुटलाया, अल्लाह की निशानियों को झुटलाया, अल्लाह की आयतों को झुटलाया, वलिक़ाइल आखिरति, और आखिरत की मुलाकात को झुटलाया। यानी जो ये कहते हैं कि हमें दोबारा नहीं उठाया जाना है, हम दोबारा ज़िंदा नहीं किए जाएंगे, हमारी यही ज़िंदगी आखिरी ज़िंदगी है, उनके बारे में अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त इरशाद फरमाता है हबितत आमालुहुम, उनके तमाम अमाल बेकार हो जाएंगे। इस दुनिया में अगर कोई मुसलमान नहीं है तो वो चाहे जितने ही नेक अमाल कर ले, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त उनके नेक अमाल को कबूल नहीं फरमाएगा। हाँ, इसका असर दुनिया में ज़ाहिर होता है। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त उसकी तिजारत में, उसके कारोबार में बरकत अता फरमाता है, तो वो फैलता फूलता है, लोगों के दरमियान शोहरत होती है उसकी, तो इसका अज्र, नेक अमाल का अज्र अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ऐसे लोगों को, ऐसे काफिरों को दुनिया में देता है, लेकिन आखिरत में सारे के सारे अमाल उनके बर्बाद जाएंगे। उसकी वजह क्या है कि वो आखिरत पर और अल्लाह की निशानियों को झुटलाए हुए होंगे, तो इसी वजह से अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त उनके अमाल को बातिल फरमा देगा। हल युजज़ौना इल्ला मा कानू यअमलून, उनके उन्हीं कामों पर सज़ा दी जाएगी जिनको वो किया करते थे, जो काम वो किया करते थे, उन्हीं काम की बुनियाद पर अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त उन्हें जज़ा और बदला देगा। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हमें कुरान करीम पर अमल करने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए और उसे सही समझने और सही तौर पर लोगों को समझाने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। अगर आप हमारे चैनल बरकात कुरान पर नए हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और इसे लाइक और शेयर भी करें ताकि दूसरे लोग भी इससे फ़ायदा उठा सकें। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हम सब की हिफाज़त